کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ محترم حاضرین مجلس، اس وقت ہم اور آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ کے اندر بہت ساری عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ اس میں سے خصوصاً اس ماہ کا روزہ ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان اس ماہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں جہاں روزہ ایک اہم عبادت ہے، وہیں پر بہت سارے دیگر نفلی عبادتیں بھی ہیں جنہیں مسلمان انجام دے کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور اس سے اجر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اسی قرآن مجید کے متعلق اس کے کیا حقوق ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آخری کتاب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کتاب کے حقوق میں سے اہم حق اس کا یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اپنی نعمت قرار دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ اور اسی طرح سے اس کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو اس کتاب کا جو سب سے پہلے حق ہے اس کتاب کا، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جس کو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ تو اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے رسول پر جو نازل کیا ہے
تو پہلا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو ایمان لانا اس کتاب کے اوپر اہم اور ضروری ہے، اور اس کتاب کا یہ پہلا حق اور پہلا مطالبہ ہم مسلمانوں سے ہے کہ ہم اس کتاب کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی تعریف کی کہ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب کو سنتے ہیں، اس کتاب کو سنتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے مزید ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب یہ مسلمان سنتے ہیں جو کچھ اس کے رسول کی جانب نازل کیا جاتا ہے، جو کلام نازل ہوتا ہے یعنی قرآن مجید، تو اس کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جو کچھ یہ لوگ حق میں سے پہچانتے ہیں، حق میں سے جو جانکاری انہیں ملتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کتاب کے تعلق سے جو دوسرا حق ہم اور آپ پر نافذ کیا ہے، جو دوسرا حق ہے اس کتاب کا، تو وہ ہے اس کتاب کی تلاوت کرنا۔ اس کتاب کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، یہ اس کا دوسرا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو ہم تلاوت کریں۔ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا جائے، جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھ دی ہے، اور ان نیکیوں میں اللہ تعالیٰ جس قدر اضافہ کرنا چاہے، جتنا بڑھا کر دینا چاہے، اللہ تعالیٰ اس قدر اسے بڑھا کر دے دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، کہ جو کوئی بھی اللہ کی اس کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی مل جاتی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر 10 گنا اضافے کے ساتھ بڑھا کر دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اضافہ کرنا چاہے 700 گنا اس کا اضافہ کر کے اس کی نیکی کو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام حرف و میم حرف، اسی طرح لام ایک حرف ہے اور ایک میم حرف ہے۔ تو اس طرح ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، آدمی کوئی بھی تجارت کرے، کوئی بھی کاروبار کرے، تو دنیا میں کیے جانے والی تجارت اور کاروبار کے اندر نفع و نقصان دونوں کے امکانات ہوتے ہیں۔ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی اس سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی تجارت کی جانب ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں ایسی تجارت کی طرف ہمیں اشارہ دیا ہے کہ جس تجارت کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، جو بھی مسلمان اس کو اپنائے گا اس کا ذرا برابر گھاٹا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ ایک ایسی تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید 2 چیزیں اور بیان فرمائی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ،
اور اسی طرح نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرتے ہیں، نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نمازوں کو سنت کے طریقے پر ادا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نماز کی اقامت میں آ جاتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوں اور اسی طرح سے نماز کو قائم کرتے ہوں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اسی طرح وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں پوشیدہ طور پر، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر، ظاہری طور پر دے دیتے ہیں۔ مفسرین نے کہا ہے کہ علانیہ سے مراد یا تو لوگوں کے سامنے وہ دے دیتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ صدقہ جو ہے کسی کی خبر کیے بغیر مخفی طور پر دے دیتے ہیں، یا پھر یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ جو چیز علانیہ وہ دیتے ہیں وہ واجبی صدقات ہیں جس کو وہ علانیہ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جو نفلی صدقات ہیں وہ اسے چھپا کر مخفی طور پر اسے دے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ یرجون تجارت لن تبور، کہ یہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں کہ کبھی بھی اس میں گھاٹے کا سوال ہی نہیں، کسی قسم کا گھاٹا انہیں ہونے والا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرنا، اس کا پڑھنا جو دوسرا حق ہے، اس حق کے ذریعے گویا کہ ایسی تجارت ہے کہ جس سے کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں، اور ہمیشہ وہ شخص فائدے میں ہی رہنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، اتنا ہی نہیں کہ اس کے اور بھی مزید بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے کے رکھے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جائیں، یتلون کتاب اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کی تعلیم دینے لگے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک بہت بڑا فائدہ ان لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کا، اللہ کی کتاب کا درس و تدریس یا اس کو سیکھنے اور سکھانے کا یہ بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے ان کے اوپر سکینت کو نازل کرتا ہے، سکون کو نازل کرتا ہے کہ انسان آج طرح طرح کی پریشانیوں میں، الجھنوں میں، مشکلات میں رہتا ہے، قلبی سکون اسے نہیں ہوتا۔ قلبی سکون کے پانے کے لیے آدمی نہ جانے ادویات کا استعمال کرتا ہے اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور طرح طرح کے لہو و لعب میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کی کوشش کرتا ہے صرف سکون کے پانے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کے اس کتاب کی اگر تلاوت کرتی ہے تو اللہ کی جانب سے اس شخص کے اوپر پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، وغشیت وغشیتہم الرحمہ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں جس مجلس کے اندر اللہ کے کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ، ان لوگوں کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، فی من عندہ، جو اس کے پاس ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے پاس کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس اس کے مقرب فرشتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے
تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا تذکرہ خاص مجلسوں میں ہو، لوگ اسے اپنی مجلسوں میں یاد کریں، اس بات کا بڑا فکر مند ہوتا ہے اور بڑا شوق اور دلچسپی رکھتا ہے اس بات سے کہ لوگ اس کے تذکرے کریں، لوگ اس کے نام کی شہرت ہو، اس بات کا وہ فکر مند ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ مقربین فرشتوں کے پاس کرتا ہے، ذکرہم اللہ فی من عندہ، جو اللہ کے پاس فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے فائدے قرآن مجید کی تلاوت کے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررہ، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، اسے اچھی طرح سے پڑھنے والے، اس کے اندر مہارت حاصل کرنے والے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتوں کے پاس ہوں گے، شرف والے فرشتوں کے پاس ہوں گے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کا ایک حق تعلیم اور حق تعلم بھی ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا اور قرآن مجید کو سکھانا، یہ بھی قرآن مجید کا ایک حق ہے امت کے اوپر۔ لہذا امت کے اوپر یہ چیز عائد ہو جاتی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو سیکھے اور اللہ کی اس کتاب کو دوسروں تک پہنچائے، سکھائے، یہ بھی اہم چیز ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اس کا فائدہ بھی یہ بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سیکھنے والوں کو اور سکھانے والوں کو لوگوں میں سب سے بہترین انسان قرار دیا۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کی نظروں میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی بہتر ہو، لیکن اللہ کی نظر میں جو بہتر ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور قرآن مجید کو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا سیکھنا، قرآن مجید کا سکھانا، یہ بھی قرآن مجید کا ایک حق ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کیا جائے، قرآن مجید کو یاد کیا جائے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا یہ بڑی شرف کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے کہ قرآن مجید کو یاد کیا جائے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ قرآن مجید پوری مکمل طور پر اس کا حافظ ہی ہو، ایسا کوئی ضروری بھی نہیں، لیکن امت میں کچھ طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو مکمل قرآن مجید کو حفظ کرے۔ لیکن ہر مسلمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ قرآن میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کرے، قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کرے، جس کو وہ اپنی نمازوں میں پڑھ سکتا ہے اور عام اوقات میں تلاوت کر سکتا ہے، چاہے مصحف اس کے سامنے ہو یا نہ ہو، پھر بھی قرآن مجید کا ورد اس کی زبان پر ہو سکتا ہے۔ اس طور پر ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کو وہ یاد کرے جتنی اس کی استطاعت ہے۔ لہذا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید کو جو لوگ یاد کریں گے، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا ربی حلہ، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا۔ لوگ حساب و کتاب کے لیے جب جمع ہو جائیں گے تو اس وقت قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے پاس آ کر یہ کہے گا، یا ربی حلہ، اے میرے رب تو اس کو جوڑا پہنا دے، تو اس کو پہنا دے، فیلبس تاج الکرامتی، تو سب سے پہلے اس قرآن مجید کے یاد کرنے والے کو شرف کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا، بزرگی کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھا جائے گا، عزت کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ ثم یقول، قرآن اسی پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ پھر قرآن اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا، یا ربی زدہ، اے میرے رب
تو اس بندے کو اور اضافہ کر جس نے مجھے یاد کیا تھا، تو فیلبس حلۃ الکرامتی، پھر اس کے بعد اسے شرف کا اور عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ پہلے اس کے سر پر شرف کا تاج رکھا جائے گا، مزید قرآن کی شفاعت پر، قرآن کی سفارش پر اسے شرافت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ ثم یقول، پھر اسی پر قرآن مجید اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ سے اس بات کا مطالبہ کرے گا، یا ربی ارض عنہ، اے اللہ تو اس بندے سے خوش ہو جا، تو اس بندے سے راضی ہو جا۔ تو پھر اب قرآن مجید کے اس سفارش کے بعد فیرضی عنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوگا تو پھر اس کے لیے کسی قسم کا خوف کل قیامت کے دن نہیں، بلکہ امن ہی امن اور سلامتی ہی سلامتی اس بندے کے لیے رہے گی۔ لہذا اللہ رب العالمین کی رضامندی اس بندے کو حاصل ہوگی جو قرآن مجید کو یاد کیا ہوا ہوگا۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کا یاد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے حفظ کے بقدر اسے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جنات جو درجوں والی ہے، سیڑھیوں والی جو جنت ہے، اللہ رب العالمین اس کی بلند سیڑھیوں کے اوپر، اس کے بلند درجات کے اوپر اس شخص کو فائز کرے گا جو قرآن مجید کو جس قدر یاد کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہے گا، اقرا ورتقی، اے بندے تو پڑھتا جا اور تو اس سیڑھی کو چڑھتا جا، ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح کہ تو دنیا کے اندر اس قرآن مجید کو پڑھتا تھا، اسی طرح سے آج تو اس قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی درجات کو چڑھتا جا، جنت کی ان سیڑھیوں کو پار کرتا جا۔ وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہر آیت کے اوپر، اس کے قرات کی وجہ سے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہر آیت کے اوپر دنیا میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی رہے گی اور ایک ایک نیکی اس کے پاس جمع ہوتی رہے گی۔ تو یہ شرف اور فضیلت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، قرآن مجید کو حفظ کرنے کا۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کا جو ایک حق سب سے بڑا اور سب سے اہم یہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں حق التدبر، کہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ بھی قرآن مجید کا ایک اہم حق ہے جس سے مسلمان اکثر طور پر غافل ہیں۔ اکثر مسلمان ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ضرور تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کو وہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کو وہ سنتے ہیں، لیکن کبھی قرآن مجید کے معانی اور مطالب کے اوپر وہ غور نہیں کرتے، قرآن مجید کے معنی و مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید سے یہ چاہتا ہے کہ بندے اس قرآن مجید کو سمجھیں، اس کے معانی و مفہوم کو سمجھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان بنایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کو بھی آسان بنایا ہے، اس کے معانی کو بھی آسان بنایا ہے، اس کا مطلب واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جہاں یہ آیتیں محکم ہیں، وہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ان آیات کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے، ان آیات کی تفسیر بھی لوگوں کے سامنے واضح کر دی گئی ہے تاکہ لوگ قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کے اوپر عمل کریں۔ لیکن جو کوئی قرآن مجید کے اوپر تدبر نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبیخ بھی کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ بھی کیا کہ جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کے اوپر ٹالے پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کے دلوں پر ٹالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کی بات ان کے دل میں کیوں نہیں اترتی ہے؟ کیوں قرآن مجید میں ایک غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ جبکہ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، سلف صالحین کا منہج یہ تھا کہ قرآن مجید کو وہ تدبر کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سورہ بقرہ کو کئی سالوں میں انہوں نے حفظ کیا ہے. ایک ہی وقت میں، ایک ہی لہجے میں، یا کچھ ہی ایام یا کچھ ہفتوں میں انہوں نے سورہ بقرہ کو یاد نہیں کیا، بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سورہ بقرہ کا حفظ کئی سالوں میں کیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت حفظ کرتے اور اس کے معانی کو سمجھتے، اس کی تفسیر کو سنتے سمجھتے اور اس کے ذہن میں بٹھا کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لیتے. پھر اس کے بعد اگلی آیت کی شروعات کرتے. تو اس طرح سے صحابہ اور سلف کے نزدیک یہ منہج تھا کہ قرآن مجید کو وہ غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے تھے، قرآن مجید کو یاد کیا کرتے تھے. لہذا امت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرے، تدبر کریں اور اس کے تدبر کے ساتھ تلاوت کریں اور اس کو حفظ کرے. یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے. اور اسی طرح سے قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ حق العمل جس کو کہتے ہیں حق العمل، یعنی قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے. قرآن مجید کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے، یہ ضروری ہے. جس طرح کہ صحابہ اکرام کا منہج، ان کا طور طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید کو وہ اچھی طرح سے یاد بھی کرتے، اچھی طرح سے سمجھتے بھی، اور اسی طرح اس کے اوپر اسی طرح سے عمل پیرا بھی ہوتے تھے. قرآن مجید ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو چکا تھا. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے اجتناب کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کلمات یہ ہیں، وہ کہتے ہیں انتہینا یا ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم رک گئے جس چیز سے تو نے روکا تھا، جس شراب کی حرمت تو نے بیان کی تھی، ہم اس سے رک گئے، ہم کبھی آئندہ اس شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. تو یہ عمل تھا قرآن مجید کے اوپر صحابہ کا. اور اسی طرح قرآن مجید کے اوپر فی الفور عمل کی ایک مثال ہم اور آپ اپنے ذہنوں میں نقش کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی نقش کر سکتے ہیں کہ قبلے والی جو آیت ہے، قبلے کی تبدیلی کے متعلق جو آیت نازل ہوئی، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بیت المقدس کو قبلہ کر دیا تھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، آپ کی یہ تمنا تھی کہ کعبۃ اللہ کو ہی قبلہ مقرر کیا جائے، کعبۃ اللہ ہی کو قبلہ قرار دیا جائے. آپ کی یہ تمنا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق کئی ماہ تک، تقریباً 16 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے. ایک مرتبہ اچانک اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ نے عصر کی نماز ادا کر دی تو ان لوگوں نے تحویل قبلہ کے ساتھ، یعنی قبلے کا رخ مڑ چکا تھا، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے انہوں نے نماز ادا کی. پھر اس کے بعد
جب وہ صحابہ نبی کی نماز کے ساتھ نبی کے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہو کے دوسرے محلے میں گئے جہاں پر ابھی نماز چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ ابھی نماز پڑھی ہے اور تحویل قبلہ کا حکم آ چکا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو صحابہ نے انتظار نہیں کیا، نہیں کہا کہ عصر کی نماز ہونے دو، مغرب کی نماز سے ہم پھر تحویل قبلہ کر لیں گے، لیکن قرآن کے اوپر صحابہ کا عمل دیکھے کہ جس طرح جب بھی انہوں نے سن لیا، جیسے ہی سن لیا تو فوراً نماز ہی کی حالت میں اپنے رخ کو موڑ دیا، اپنے بیت المقدس سے ہٹا کر اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف بنا دیا۔ تو یہ صحابہ کا قرآن مجید کے اوپر عمل تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا جو ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے، لیکن آج مسلمان قرآن مجید کے حقوق سے غافل ہیں، مسلمان قرآن مجید کے حقوق سے غافل ہیں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کی وہ تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا ہی اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کو تراویح میں قیام اللیل میں سننا یہی اصل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید کے اصل حقوق ہیں ہم کبھی ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ورنہ پھر ہماری حالت اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جب ہم قرآن کے صرف الفاظ تک محدود رہیں گے اور قرآن کے معانی و مطالب کے اوپر غور نہیں کریں گے، قرآن کے اوپر قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، قرآن کو حاکم نہیں سمجھیں گے، تب تو پھر ہم قرآن مجید کو ظاہری الفاظ کو ہم نے یہ کیا، لیکن قرآن مجید کا جو حقیقی مقصد ہے ہم نے اس کو فوت کر لیا ہے۔ جبکہ اس قرآن مجید کی تعظیم بھی ایک اہم حق ہے، قرآن مجید کی تعظیم اور اس کی عظمت کیا ہے یہ بھی قرآن مجید کی ایک اہم چیز ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تعظیم کے تعلق سے یہ بیان فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کی تعظیم بھی ایک حق ہے کہ اور تعظیم کس طور پر کریں گے؟ قرآن مجید کی تعظیم اس طور پر کریں گے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو بہت ہی غور کے ساتھ آپ سنیں گے، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی کا مظاہرہ کریں گے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، امید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ تو قرآن کی تعظیم اس طور پر بھی کرنا چاہیے کہ قرآن کے جو مصحف ہیں، قرآن مجید جو مصاحف کی شکل میں ہے، ان قرآن مجید کے مصاحف کی عزت اور ان کی تکریم بھی یہ بھی ضروری ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل اکرمہ بن ابی جہل کے متعلق آتا ہے کہ قرآن مجید کا جو مصحف ان کے پاس ہوتا تھا اس کو وہ اپنے چہرے سے لگاتے تھے اور اس کا بوسہ لیتے تھے، اور پھر اس کہتے تھے کہ کلام ربی کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے کلام کی تعظیم بے حد ضروری ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کا احترام ہمیں کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن آج مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ بڑی ظلم کا اس کتاب کے ساتھ بہت بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں کہ آج مساجد کے اندر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام رہتے ہوئے اس کتاب کے بجائے کسی اور کتاب انسانی لکھی ہوئی اشخاص کی کتابوں کو مساجد میں رکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنا عبادت سمجھا جاتا ہے، اس کے حلقے میں بیٹھنا عبادت تصور کیا جاتا ہے، جبکہ یہ فطرت اور یہ خاصیت بنو اسرائیل کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا واتبعوه وترکوا التوراۃ، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو جو مذہبی کتاب کے طور پر جو کتاب دی تھی وہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے انہیں مذہبی کتاب بنا کر دیا تھا، لیکن بہت بڑا ظلم انہوں نے اس کتاب کے ساتھ یہ کیا کہ اپنی جانب سے بہت ساری کتابیں لکھتے گئے۔
ان بنی اسرائیل کتبوا کتاباً، ایک کتاب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دی، واتبعوہ، اور اس کتاب کو فالو کرنے لگے، اسی کتاب کی اتباع کرنے لگے، اسی کتاب کی پیروی کرنے لگے، وترکوا التوراۃ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تورات ان کے لیے اتاری تھی، تورات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، تورات کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کے اندر تحریف اور تبدیل کرنے لگے۔ تو یہی آج امت مسلمہ کا حال ہے کہ امت مسلمہ کے آگے اللہ رب العالمین کی یہ کتاب قرآن مجید اپنے اصلیت کے ساتھ موجود ہے، اس کے اندر کسی طرح کی ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، اس کے معانی اور مفاہیم بھی آج تک محفوظ ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ہے۔ لہذا امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کو سمجھیں، قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا، قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم، اور اسی طرح قرآن مجید کی تعظیم، اور جتنے حقوق ہیں ان سارے حقوق کو مسلمان بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی، قرآن مجید کی تعظیم کرنے کی، اور قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کی ہم لوگوں کو توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔